الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما، مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں جھوم جھوم کر دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، والفجر ولیال عشر، صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے کبھی مہینہ، کبھی راتیں اور کبھی دن عطا فرماتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ان راتوں میں، ان دنوں میں، ان مہینوں میں اپنے بندوں پر مہربانی فرماتا ہے تاکہ بندے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے میری بارگاہ میں شرمندہ ہوں اور میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ اتنا مقدس اور بابرکت بنایا کہ اس کی ہر ساعت میں اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں میں لیلۃ القدر، شب برات نامی راتیں اپنے بندوں کو عطا فرمائیں تاکہ بندہ توبہ کرے اور میں بخش دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کے اندر بھی ایک ایسا ہی نظام بنایا، متبرک، بابرکت، مقدس دن اپنے بندوں کو دیے تاکہ بندے توبہ کریں اور میں انہیں بخش دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسے ہی مقدس دنوں اور راتوں کی قسم یاد فرمائی۔ ذی قعدہ کا مہینہ ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہے، اس کے بعد اسلامی سال کے آخری مہینے کا آغاز ہو جائے گا، جسے ذی الحجہ یعنی حج کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے عشرہ اول کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم ارشاد فرماتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو بتایا جائے، اس چیز کی عظمت کو بتایا جائے، اس چیز کے وقار
اور اس چیز میں کیا کیا برکتیں رکھی گئی ہیں وہ اپنے بندوں کو باور کرائی جائیں۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا والفجر، صبح کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے کہا کہ والفجر یہاں صبح کی قسم یاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ محرم الحرام کی 10ویں کی صبح کی قسم یاد فرمائی۔ بعض مفسرین کا قول کہ یکم محرم الحرام کی صبح کی قسم یاد فرمائی، اور بعض کا قول ہے کہ ہر دن کی صبح کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسم یاد فرمائی اہمیت بتانے کے لیے کہ صبح کی کیا اہمیت ہے۔ آج بھی وہ لوگ اپنی زندگی میں جلدی کامیاب ہوتے ہیں جو صبح کو جلدی اٹھ جاتے ہیں، اور اسلام نے ہمیں یہ تصور دیا کہ تمہیں فجر کی نماز پڑھنا ہے اور فجر کے بعد سونا نہیں ہے۔ لیکن جدید دور، ماڈرن دور، اب اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ راتوں میں جاگو اور دن میں سو لو۔ راتوں میں جاگ جاگ کر اپنی اپنی آنکھیں پھوڑو اور صبح سوتے ہوئے فجر قضا کر دو، اس کو اب لوگ کامیابی کہتے ہیں۔ دوسروں کے طریقوں کو اپنانا، اغیار کے طریقے پر چلنا، انگریزوں کی تہذیب کو اپنانا، یہ ترقی نہیں۔ ترقی اسلام کے دامن میں ہے، ترقی قرآن کے دامن میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کی قسم ارشاد فرما کے اپنے بندوں کو یہ بتایا کہ صبح ایک بہت ہی بابرکت سمے ہوتا ہے، صبح کا وقت بہت برکتوں والا ہوتا ہے۔ کسی بزرگ نے کہا کہ صبح کا وقت اتنا برکتوں والا ہوتا ہے کہ کتا رات بھر جاگتا ہے اور صبح کے وقت سو جاتا ہے، اپنے بچے درجنوں پیدا کرتا ہے لیکن پھر بھی اس میں برکت نہیں ہوتی، اور بکری رات میں سوتی ہے، فجر کے وقت جاگ جاتی ہے، بچے اگرچہ کم دیتی ہے لیکن آج بھی زمین پہ سب سے زیادہ بکری کے بچے پائے جاتے ہیں۔ صبح کی برکت کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم فرمائی والفجر، صبح کی قسم۔ یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ فجر میں سونا نہیں ہے، کیونکہ فجر بہت بابرکت سمے ہے۔ صبح کا وقت اپنے دامن میں بہت سی برکات لیے ہوئے ہے، تو صبح کے وقت سونا نہیں ہے بلکہ فجر کی اذان ہوتے ہی اپنے بستر کو چھوڑ دینا ہے اور نماز فجر کے لیے حاضر ہو جانا ہے۔ والفجر، اور صبح کی قسم۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہاں صبح کی قسم سے مراد ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی صبح کی قسم مراد ہے۔ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی جو صبح نمودار ہوتی ہے، اس کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی۔ وہیں آگے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ مختلف اقوال ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے وہ قول پیش کر کے اپنی تقریر کو آگے کروں۔ یہاں وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے عشرہ اول کی راتیں ہیں۔ مہینہ گزرنے کے بعد اسلامی جو آخری مہینہ ہمارے بیچ آ رہا ہے، اس کے عشرہ اول یعنی پہلے 10 دن 10 راتوں کی اہمیت کو سمجھو۔ قرآن میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، قرآن میں اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ وہ 10 راتیں کتنی متبرک ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 10 راتیں اتنی متبرک ہیں کہ ان راتوں میں اگر کوئی جاگ کر عبادت کر لیتا ہے تو اسے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے عشرہ اول یعنی جو 10 دن ہیں، ان میں جو روزہ رکھ لیتا ہے،
10 تاریخ کو چھوڑ کر 1 سے 9 تک کے جو روزے رکھتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ اس نے پوری زمانے کے روزے رکھے، اور حضور نے فرمایا عشرہ اول کے ہر روزے کے بدلے میں اللہ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آنے والے مہینے کے عشرہ اول کی فضیلت، ذی الحجہ جس مہینے میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، جس مہینے میں قربانیاں دی جاتی ہیں، اس مہینے کے عشرہ اول کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان 10 دنوں میں عمل کرتا ہے تو اس کا یہ عمل کرنا ان 10 دنوں کے علاوہ عمل کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا اتنا پسند ہے کہ ان کے علاوہ اعمال کرنا اللہ کو اتنا پسند نہیں۔ محبوب تر عمل اللہ کو ان 10 دنوں میں ہے، محبوب اور دنوں کے بھی عمل ہے، بقیہ دنوں میں بھی اگر اعمال حسنہ کریں تو اللہ کو محبوب ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ کو محبوب تر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں بندہ نیک اعمال کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کے عہد ظاہری میں ایک نوجوان تھا جو گانے گاتا تھا اور گانے سننے کا شوقین تھا۔ گانا گانا یا گانا سننا یہ کوئی اچھی بات نہیں، بلکہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ گانا گانا اور سننا یہ دل میں نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے بارش کا پانی زمین میں گھاس پیدا کر دیتا ہے۔ جس طرح کھیتی زمین میں پیدا ہوتی ہے، اسی طرح گانا سننے سے، گانا گانے سے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، اور دل میں نفاق پیدا ہوگا تو دل میں سیاہی آئے گی، جب دل میں سیاہی آئے گی تو منافق پن پیدا ہوگا، اور دل میں جب سیاہی آ جاتی ہے تو دین سے دوری بھی ہو جاتی ہے، پھر کچھ نیک کام کرنے کا من بھی نہیں کرتا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آؤ اس وبا سے اپنے آپ کا پیچھا چھڑا لو۔ گانا سننا بھی حرام ہے، گانا گانا بھی حرام ہے، گانا گانا ہے اور یہ گناہ بھی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ دل میں نفاق ایسے پیدا کرتا ہے جیسے زمین پہ کھیتی پیدا ہوتی ہے۔ اپنا محاسبہ کریں، کانوں میں لیٹے لگا کر کے گانے سننے والے بعد میں یہ شکوہ و شکایت کریں کہ میرا عبادت میں من نہیں رکھتا، میرا دل نہیں کرتا مسجد جانے کو، میرا نیک اعمال کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ شکوہ و شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ آپ غور کریں اس چیز پہ کہ یہ شکوہ اور شکایت آپ کے اندر پیدا کیوں ہو رہی ہے۔ پیدا صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ تم نے گانے بھی سنے ہیں اور تم گانے اپنے منہ سے گاتے بھی ہو۔ یہ نفاق پیدا کر دیتا ہے۔ گانا گانا، گانا سننا یہ نفاق پیدا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان گانا گانے اور گانا سننے کا بڑا شوقین تھا، لیکن اس کے اندر ایک خاصیت تھی کہ جب ذی الحجہ کا چاند دیکھتا تھا تو وہ روزے رکھنا شروع کر دیتا تھا، وہ روزے رکھنا شروع کر دیتا تھا۔ حضرت رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ ایک ایسا نوجوان ہے کہ جو گانے گانے اور سننے کا بڑا شوقین ہے، لیکن جب ذی الحجہ کا بقرعید کا چاند دیکھتا ہے تو وہ گانا گانا اور گانا سننا چھوڑ دیتا ہے اور ذی الحجہ کے اول عشرے کے روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ بلا کر کے لاؤ۔ وہ نوجوان حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم گانا گانے اور گانا سننے کے بڑا شوقین ہو، لیکن تمہاری یہ بات مجھ تک پہنچی ہے کہ تم ذی الحجہ کے عشرہ اول میں یعنی 10 دنوں کے تم روزے رکھتے ہو اور گانا گانا اور سننا چھوڑ دیتے ہو، آخر ایسا کیوں؟ وہ نوجوان بولا
یا رسول اللہ وجہ یہ ہے کہ میں ذی الحجہ کے عشرہ اول کے روزے اس لیے رکھتا ہوں تاکہ اس مہینے میں جو حاجی حج کرتے ہیں ان کی دعاؤں میں اللہ مجھے بھی حصہ عطا فرما دے۔ نیت اچھی ہو تو عمل اچھا بن جاتا ہے۔ نیت بھی اچھی کرنا سیکھیں، اپنی نیت پہ کنٹرول بھی کرنا سیکھیں۔ ہر ایک کے مال پہ نیت لپکا دینا یہ بھی مومن کی شان نہیں، اپنی نیت کو خراب کرے پھرنا یہ بھی مومن کی شان نہیں۔ اپنی نیت کو صاف کریں، اپنی نیت کو ایمان کے تقاضے کے مطابق کریں، اور نیت ایسی بنائیں کہ اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ بندہ صرف نیک اعمال کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوا دیتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں روزے اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جو حج کرنے والے حاجی ہیں ان کی دعاؤں میں اللہ مجھے بھی شامل فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب اختیار بھی دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس پہ تمہیں جو اجر ملے گا رکو میں اللہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں، بلکہ حضور کو جو اللہ نے اختیار دیا تھا نبی پاک نے ارشاد فرمایا اگر تم اس وجہ سے روزے رکھتے ہو تو تمہیں ہر روزے کے بدلے 100 غلام آزاد کرنے، اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کرنے اور مجاہدین کو جہاد کے لیے 100 گھوڑے دینے کے برابر ثواب عطا کیا جائے۔ ذی الحجہ کے ہر روزے کے بدلے اتنا ثواب ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تم روزہ یوم الترویہ میں بھی رکھو گے تو یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کا ثواب یہ ملے گا کہ اللہ تمہیں 1000 غلام آزاد کرنے اور 1000 اونٹ قربان کرنے اور 1000 گھوڑے مجاہدین کو جہاد کے لیے دینے کے برابر اللہ تمہیں ثواب عطا فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا عرفہ کے دن جو تم روزہ رکھو گے اس کے بدلے اللہ تمہیں 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹ قربان کرنے اور 2000 مجاہدین کو گھوڑے دینے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک کے آخر میں فرمایا کہ عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ بندے کو 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے روزہ رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے عشرہ اول کی فضیلت کو سمجھیں، بہت مبارک دن ہے جو ہمارے درمیان آنے والے ہیں۔ ان دنوں کے اندر اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ دن اللہ نے اپنے بندوں کو اس لیے دیے تاکہ میرے بندے میری بارگاہ میں توبہ کریں اور میں انہیں معاف کر دوں۔ ہمارا رب ہم پہ کتنا مہربان ہے، کبھی ہمیں دن دیتا ہے میرے بندے ان دنوں میں نیک اعمال کر لو میں بخش دوں گا، کبھی راتیں دیتا ہے کہ ان راتوں میں سب بیداری کر لو میں تمہیں بخش دوں گا، کبھی اللہ رمضان کی شکل میں مہینہ دے دیتا ہے کہ اس پورے مہینے میں میری عبادت کرو میں تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دوں گا۔ اللہ بہت مہربان ہے۔ عشرہ اول میں ذی الحجہ کے عشرہ اول کو یہ فضیلت اس لیے حاصل ہوئی، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عشرہ اول کو یہ فضیلت اس لیے ملی کہ اس عشرے کے اندر اسلام کے جو بنیادی رکن ہیں وہ تمام اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ حج اسی عشرے میں ہوتا ہے، روزہ بھی رکھا جاتا ہے، نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور لوگ اپنے مال سے صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں۔ تو اس عشرے کے اندر یہ تمام عبادات جمع ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس عشرے کو دوسرے دنوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ارادہ کرے قربانی کرنے کا اسے چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند دکھنے سے لے کر اور نماز عید پڑھنے تک وہ اپنے جسم کے بال نہ اتارے اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ یہ عمل صرف مستحب ہے، عمل کریں گے ثواب ملے گا، اور اگر ناخن اتنے بڑے ہیں کہ جو تکلیف دے رہے ہیں، اور ناخن تو بڑے ہونا بھی نہیں چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے ناخن یہ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔
शैतान की जानिब से होते हैं। हमारे नौजवान फैशन में बड़े नाखून रखते हैं, कोई चमुंगली का रखता है तो कोई किसी उंगली का रखता है। नौजवानों की बात छोड़ो तो हमारी इस्लामी बहनें वो अपने नील पालिश के चक्कर में बड़े बड़े नाखून रखती हैं। मैं अर्ज करूंगा आप शैतानी काम ना करें, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया बड़े नाखून रखना ये शैतान की जानिब से है। इस्लाम तो ये तसव्वुर देता है कि तुम्हारे बड़े नाखून हो जाएं तो जुमे की जुमे तराश कर लो, और अगर जुमे से पहले ज्यादा बड़े हो जाएं तो भी उन्हें तराश कर लो। ये सुन्नत रसूलुल्लाह। बड़े नाखून रखना ये शैतान की जानिब से है। तो जो लोग इरादा करें कुर्बानी करने का, उन्हें चाहिए कि वो अपने नाखून भी ना तरसवाएं और अपने जिस्म के बाल भी ना मोंडे। ये उस वक्त करें जब कुर्बानी हो जाए। और बकरीद के दिन या कुर्बानी के दिन ये एक रिवाज है कि जिसकी तरफ से कुर्बानी होती है उसे ईद के बाद भी कुछ खाने को नहीं मिलता है। उससे कहा जाता है कि जब तक तुम्हारे हिस्से का, तुम्हारे नाम का ये बकरा ज़बह ना हो जाए, जब तक तुम कुछ नहीं खाओगे। ये सरासर गलत है, ये सरासर जुल्म है। बेचारा सुबह शाम से रात से भूखा है और फिर उसे इसलिए रोका जाए। ये इस्लाम के अंदर इस चीज की इजाजत कतई नहीं है, बल्कि सुन्नत यह है कि ईद उल फित्र में ईद की नमाज से पहले कुछ मीठा खा के जाए और बकरीद में ईद की नमाज पढ़ने के बाद आकर के कुछ खा पी लें। ये जरूरी नहीं है कि नाम का बकरा ही ज़बह होगा फिर उसमें से कुछ खाया जाएगा। इसको कलेजी का रोजा या दिल्ली का रोजा कहते हैं, तो ये रोजा भी सही नहीं है। और बकरीद के दिन इस्लाम ने 5 रोजे हराम करार दिए हैं, ईद उल फित्र का और बकरीद का 11, 12, 13 का, जिलहिज्जा की 10, 11, 12, 13 और ईद उल फित्र के दिन का रोजा रखना हराम है। अगरचे फर्ज रोजा कज़ा करने की कोशिश की जाए तब भी फर्ज रोजा इन दिनों में नहीं रखा जा सकता। तो आपसे हो सके तो 1 जिलहिज्जा से 9 जिलहिज्जा रोजा रखें, और अगर ना हो सके तो कम से कम 9 जिलहिज्जा का रोजा जरूर रख लें। और इस जरूर का मतलब ये नहीं है कि वाजिब है, बल्कि मुस्तहब ही है। लेकिन जरूर का मतलब यह है कि 1 से 9 तक ना रख सके तो कम से कम 1 9 का ही रख ले, तो है मुस्तहब। नफल रोजा है, रखेंगे सवाब मिलेगा और नहीं रखेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।